بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے والے لوگ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ نہ صرف وہ دنیا میں برکتیں حاصل کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ہوں گے۔ ایک عام مسلمان کی زندگی اور درود پاک پڑھنے والے مسلمان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ درود پاک پڑھنے والا سکھ، چین، راحت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک شاہی باز یعنی ایک عاشق رسول آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، میں اس کی خدمت نہ کر سکا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، بہتر سے بہتر جال پھینکتا ہوں مگر اس جیسا باز ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سرائے میں ٹھہرا تو نماز عصر کے بعد ایک درویش وہاں پر آیا اور وہ درویش ایک نوجوان تھا، بال بکھرے ہوئے اور ننگے پاؤں تھا۔ اس نے آتے ہی وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ مغرب کے وقت تک وہ درویش نوجوان درود پاک پڑھنے میں مشغول رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر سے درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کی ضیافت پر جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن تم جب اگر ضیافت سے واپس آؤ تو میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آنا۔ میں نے اس کی بات کو ایسے ہی پھینک دیا، کیا ہم تمہارے باپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں جو تمہارے لیے حلوہ لیتے آئیں؟ اور پھر سوچا یہ بیچارہ نیا نیا اس راہ پر چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں پر نعت خوانی ہوئی، ہم نے رات کا کھانا کھایا اور رات کے آخری حصے میں ہم واپس آ گئے۔ وہ درویش اسی طرح بیٹھا درود پاک پڑھنے میں مشغول رہا۔ میں بھی جائے نماز بچھا کر بیٹھا، لیکن اچانک مجھے نیند آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی اور دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف منہ نہ کیا۔ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرما رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے میری امت کے ایک درویش نوجوان نے حلوہ مانگا مگر تم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کی بات نہ سنی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ میں اس درویش کو معمولی جان کر نظر انداز کر گیا تھا، حالانکہ وہ نوجوان سچا موتی تھا، یکانہ اور پکا عاشق رسول تھا۔ یہ تو وہ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ کھانا ضرور لا کر اسے دوں گا، لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا، وہ جگہ بالکل خالی تھی اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اتنے میں مجھے سرائے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگا اور باہر دیکھا تو وہی نوجوان جا رہا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بہت زیادہ آوازیں دی لیکن اس نے میری کوئی بھی آواز نہ سنی۔ بالآخر اس نے میری ایک آواز کو سن ہی لیا اور میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں تجھے کھانا لا دوں؟ یہ سن کر اس درویش نے پلٹ کر کہا ہاں، میری ایک روٹی کے لیے جب 1,24,000 نبی اور رسول سفارش کریں گے تب تو مجھے روٹی لا کر دے گا؟ مجھے تیری ایسی روٹی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے ایسی حیرانی اور پریشانی میں چھوڑ کر چلا گیا کہ اب تک میرا پچھتاوا نہیں جا رہا کہ میں نے کیسے ایک شاہی باز، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنی۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز ہیں۔ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد کیجیے، ان پر ضرور محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور استقامت اور استطاعت دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔